بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذاکر صاحب نے آنے والے کل کے بارے میں کبھی نہیں سوچا، جو کمایا خرچ کر دیا۔ بیگم اور بچے بھی فضول خرچی کے عادی تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ کچھ دن پہلے ذاکر صاحب کی کمپنی کا مالک جعل سازی کے جرم میں پکڑا گیا۔ کمپنی بند ہو گئی اور ملازمین بے روزگار ہو گئے۔ ذاکر صاحب کے خاندان پر بھی برا وقت آ گیا۔ ذاکر صاحب کو اب اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ بہت بھاگ دوڑ کے بعد ایک کچی بستی میں ایک چھوٹا سا مکان سستے کرائے پر مل گیا۔ اس کچی بستی کے لوگ بہت ملنسار تھے، ایک دوسرے کی تکلیفوں اور مصیبتوں میں کام آتے تھے۔ لیکن ذاکر صاحب کی بیوی بچے یہاں ذرا بھی خوش نہیں تھے۔ وہ یہاں کے لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے، خاص طور پر اپنی پڑوسی رمضان سے، کیونکہ انہوں نے گھر میں گائے اور مرغیاں پالی ہوئی تھیں۔ جانوروں کے شور اور چاروں طرف پھیلی بو سے وہ بہت پریشان تھے۔ ذاکر صاحب تو کسی حد تک گل مل گئے تھے، لیکن بیگم بچوں کا مزاج ذرا بھی نہ بدلا۔ ان کے رویوں کی وجہ سے محلے کے تمام لوگ ان سے لا تعلق ہوتے چلے گئے۔ ذاکر صاحب کو ایک معمولی نوکری مل گئی تھی۔ ایک رات اچانک زوروں کی بارش شروع ہوئی۔ بارش اس قدر زوردار ہو رہی تھی کہ بستی کے سامنے سے بہتا ہوا نالا تیزی سے بھرنے لگا۔ سیلاب جیسی کیفیت ہو گئی۔ ہوا بہت تیز چل رہی تھی، جس کی وجہ سے بعض گھروں کی چھتیں بھی اڑ گئی تھیں۔ بستی والے اپنا ضروری سامان لے کر بستی سے باہر نکلنے لگے تھے۔ ذاکر صاحب کے گھر والوں کو شاید ابھی تک کچھ خبر نہیں تھی۔ رمضان اپنی بیوی بچوں اور جانوروں کو لے کر اونچائی پر بنے ہوئے ریلوے اسٹیشن کی طرف نکلا۔ یہاں پانی آنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ بستی کے تمام لوگ جمع ہو چکے تھے۔ بڑے نالے کے بھرنے کی وجہ سے پوری بستی سیلاب کا منظر پیش کر رہی تھی۔ رمضان اور بستی کے دوسرے لوگ بہت پریشان تھے کہ ابھی تک ذاکر صاحب اور ان کے گھر والے نہیں پہنچے۔ رمضان سے آخر رہا نہ گیا۔ وہ فوراً 2-3 جوانوں کو لے کر دوبارہ بستی میں پہنچا۔ تب تک پانی اور بلند ہو گیا۔ رمضان بڑی مشکل سے ذاکر صاحب کے گھر تک پہنچا اور چیخ کر کہا، ذاکر بھائی دروازہ کھولو، پوری بستی خالی ہو چکی ہے، سب محفوظ مقام پر پہنچ چکے ہیں، آپ لوگ بھی چلیں، پانی تیزی سے بلند ہو رہا ہے۔ ذاکر صاحب اور ان کی بیوی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ انہوں نے اپنی چھوٹی بہن کو مچان پر لٹا دیا اور زندگی میں پہلی بار اس قسم کے حالات کا سامنا ہوا تھا۔ رمضان اور ان کے ساتھی بچوں کو لے کر باہر نکلے۔ رمضان ذاکر صاحب کے خاندان کو لے کر ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر پہنچے، جہاں پہلے ہی بستی کے تمام لوگ جمع تھے۔ ان کو دیکھ کر تمام لوگوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ بیگم ذاکر کا تو رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ بچے ابھی بھی خوف زدہ تھے۔ بستی والوں نے انہیں حوصلہ دیا، کپڑے اور اپنا کھانے پینے کا سامان بھی دیا۔ بیگم ذاکر شرمندہ ہو رہی تھیں، کیونکہ وہ ہمیشہ بستی والوں سے دور رہتی تھیں۔ یکایک انہیں اپنی چھوٹی بیٹی کا خیال آیا، جو نظر نہیں آ رہی تھی۔ ذاکر صاحب بھی پریشان ہوئے، انہیں بھی گھبراہٹ میں اپنی بچی کا خیال ہی نہیں رہا۔ شاید وہ مچان پر سو گئی تھی۔ بستی کے تمام لوگ اس بچی کے لیے پریشان تھے۔ رمضان نے سب کو حوصلہ دیا اور کہا، میں بستی میں جا کر دیکھتا ہوں۔ ذاکر صاحب نے بھی ساتھ چلنے کے لیے کہا تو رمضان نے منع کر دیا اور کہا کہ ذاکر بھائی پانی کافی بلند ہے، خطرہ ہوا میں تو اپنی بھینسوں پر بیٹھ جاؤں گا، بس آپ لوگ دعا کریں۔ رمضان وہاں پہنچا تو بچی مچان پر بے خبر سو رہی تھی۔ انہوں نے بچی کو اٹھا لیا۔ رمضان بچی کو لے کر پلیٹ فارم پر پہنچا تو ذاکر صاحب نے دوڑتے ہوئے رمضان سے اپنی بچی لی اور رمضان کو سینے سے لگا لیا، اور تشکر اور ندامت کے احساس سے ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بچی کو دیکھ کر بیگم ذاکر کی حالت بھی سنبھلی اور وہ ہاتھ اٹھا کر رمضان کو دعائیں دینے لگیں۔ بیگم ذاکر نے بستی والوں سے اپنے رویے کی معافی مانگ لی۔ پانی اترا تو بستی پھر سے آباد ہو گئی۔ اب بیگم ذاکر عورتوں میں اور بچے بچوں میں گل مل گئے۔ ذاکر صاحب کو ایک اچھی ملازمت مل گئی۔ انہوں نے یہاں سے کسی اور علاقے منتقل ہونے کے لیے بیگم سے مشورہ کیا تو بیگم اور بچوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ ان کی بیگم نے کہا، بستی والوں نے جس قدر پیار دیا وہ کسی اور علاقے میں نہیں مل سکتا۔ یہ سن کر ذاکر صاحب نے اطمینان کا سانس لیا اور خوش ہو گئے۔